السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد رمضان اور میں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ سیرت نبی کا جو کورس ہے وہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ آج ہماری سب سے پہلی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو بنا ٹائم ضائع ہم چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ جو سب سے پہلی جو ہے کلاس سیرت نبی کا جو پہلا لیکچر ہے اس کا نام یہ ہے آب زمزم کی کھدائی۔ اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آب زمزم کیسے کفار نے اس کو بند کیا، اس میں مٹی ریت بھری، پھر اس کے بعد پھر جب ہمارے نبی کا دور آیا تو پھر اس میں کیسے دوبارہ تلاش کیا گیا اس سے پہلے، یا پھر وہ کیسے دوبارہ ملا، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ ہم اس سے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما پائی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسا نے اقتدار حاصل کیا۔ کسا کے آگے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ حضرت یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ مکرمہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا تو وہ بھتیجوں کو لینے کے لیے خود مدینے گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہوں نے عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار، عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹوں عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کے کنویں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل کے کنویں کو اس کنویں کو قبلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبلہ جرہم کے لوگوں نے زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار معاذ بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا، اس نے اپنے قبلہ کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر وہ ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو وہ قوم کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرم کو وہاں سے مار بکایا۔ بنو خزاع اور کسا کی سرداری کا زمانہ اس حالت تک گزر گیا کہ کنواں بند رہا، یہاں تک کہ کسا کو بعد عبد المطلب کو زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی، اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے مقام پر
سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اسے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، تو وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص آیا اور میں اس سے کہا مجنونہ کھودو، مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، تو اس کے بارے میں اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ پہ ہے، تو اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اس کو کوا ٹھونگے مارا ہے۔ اچھا، جہاں گندگی اور خون پڑے اور کوا ٹھونگے مارا ہے۔ دوسرے دن عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبدالمطلب کا دال لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے اور انہوں نے اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو، یہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبدالمطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے کام کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کنویں کو پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والا نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنواں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگایا اور پکار اٹھے کہ یہ دیکھو، یہ حضرت اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لی تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبدالمطلب اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل کا کنواں ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، مجھ پر اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبدالمطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو، تو انہوں نے بنو سعد بن عظیم کی کہانیاں سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کہانی ملک شام کی بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبدالمطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبدالمطلب کے ساتھ عبدالمناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب دیگر قبائل قریش کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش اور کے دوسرے لوگوں کے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کرنے کا ارادہ کیا تو عبدالمطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آ گئے۔ جوں ہی ان کی سواری اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل برپا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، عبدالمطلب کی سواری سے اتر گئے۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکی زیب بھر لیے۔
انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو، تو اب وہ بھی آگے آئے تو خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبداللہ عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس اعزاز نے تمہیں اس بے پان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہانیاں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ پھر ابھی تھوڑی ہی سی کھدائی ہو کے مال دولت، تلواریں اور زر نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے کرا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کیا۔ تیر کعبے کے نام سے رکھا گیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھا، عبد المطلب کے وہ 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ 500 پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کا نام نکلا، تلواریں اور زر عبد المطلب کے نام، قریش کے نام جو تیر تھے تو وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ جب کہ کنواں نکل آیا تو انہوں نے خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہمارا پہلا چیپٹر جو سیرت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 2 ہم ریڈ کریں گے۔ ایسی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری سیرت نبی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔